میں آپ کو بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ چند ہفتوں میں خاص طور پہ جو میڈیا کے مالکان کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو ہمارے پر ڈال کے نکال رہے ہیں، ان سب کو میں کہتا ہوں کہ ان سب کو روک لیں، کیونکہ بندوں کی شارٹیج ہو جائے گی. اتنی نوکریاں آپ کی آنے والی. میں یہ نہیں بات کر رہا سالوں کی، میں ہفتے 10 دن 2 ہفتے 4 ہفتے کی بات کر رہا ہوں. یہ تو بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں یہ آپ کو کہ چند ہفتوں میں پاکستان کے حالات ٹھیک ہونے والے ہیں. پیس آف بزنس جب دیں گے تو پان والا ٹھیلے والا بھی آ کے کہے گا کہ یہ لیں جی میں بھی اتنا ٹیکس دیتا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ صحیح ثابت نہیں ہوتا تو پھر 5 ہفتے کے بعد فیصل واڈا صاحب پھر آپ یہاں پہ آگے یہ نہ کہے گا کہ وہ یہ تو اللہ کی مرضی تھی، پھر آپ کو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دینی پڑی. میری تکہ بوٹی کر دیجیے گا. یہ گفتگو کل کی وفاقی وزیر فیصل وافدہ صاحب نے پروگرام کیپٹل ٹاک میں حامد میر صاحب سے. اسی پر ہم سوال کریں گے اپنے پینل سے. سوال اس طرح سے ہے، ہفتے 10 دن میں پاکستان کے اندر نوکریوں کی بارش ہونے والی ہے. فیصل وافدہ صاحب، کیا وفاقی وزیر کا یہ بیان درست ہے؟ سب سے پہلے مظہر عباس صاحب کی طرف جائیں گے. مظہر صاحب، میڈیا والوں کے لیے بھی خوشخبری دی ہے انہوں نے، تو ہم کیا کریں؟ خوش ہوں اس بیان پر یا سوچیں بیٹھ کر؟ پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. فیصل واڈا ہوں یا پی ٹی آئی کے دوسرے رہنما ہوں، بڑی اچھی بات ہے اگر وہ یہ بات ثابت کر سکیں، لیکن وہ اپنی باتوں اپنے دعووں کے خود اسیر ہو گئے ہیں. اب مشکل بھی پیش آتی ہے، انہیں دعوے کچھ اور کر دیتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہی کوئی عمران خان صاحب کوئی پیکیجز اناؤنس کرنے جا رہے ہوں گے، کوئی کنسٹرکشن کے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ ایسے سرپرائز پیکیج کیسے آئیں گے کہ اگلے 10 دن 15 دن میں اتنی نوکریاں آ جائیں گی کہ لوگ خواہشمند جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. تو فیصل واڈا صاحب کو یقیناً پتہ ہوگا، وہ پہلے بھی ویسے ایک بیان کی وجہ سے پھنس چکے ہیں. تو لوگ اگر اتنی نوکریاں نکال لیں گے تو پھر پاکستان کا مسئلہ ہی حل ہو گیا، پھر تو پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز ہی وہ ہو گئے، مسئلہ حل ہو گیا. تو پھر تو ہمیں میرا خیال ہے بجٹ سے پہلے ہی بڑی خوشخبری فیصل صاحب دے رہے ہیں. تو دعا ہی کرنی چاہیے، اور میڈیا میں خاص طور پہ ویسے ہی 1500 نوکریاں میڈیا والوں کی جا چکی ہیں، سیلریز کٹ ہو چکی ہیں. یہ ساری چیزیں اگر ریوائیو ہو گئیں تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ صحیح. محمل، یہ سنجیدہ بیان دے رہے ہیں فیصل وافدہ صاحب یا ہمارے دکھوں پر وہ نمک چھڑک رہے ہیں؟ اور اس سے پہلے پی ٹی آئی کے رہنما جو ہے وہ 90 دن کے اندر 600 بلین واپس ملک لے کے آنے کا دعوے کر چکے ہیں. اب یہ 4 ہفتوں میں نوکریاں، تو اس طرح کی تاریخیں دینے کی کیا وجہ ہے؟ دکھوں پر نہیں، زخموں پر نمک ہوتا. اب وہی میں اب اس میں نہیں کا آپشن لوں گی. میں فیصل واڈا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ایسی کون سی جادو کی چھڑی ان کو مل گئی ہے یا کون سی لاٹری نکل آئی ہے کہ 7 مہینے میں جو چیز نہ کر سکے وہ یہ 7 دن یا 10 دن یا 15 دن یا مہینے کے اندر کریں گے. دیکھیں، ایک طرف ان کے پہلے مراد سعید کہتے تھے پتہ نہیں کتنے 100 ارب جو ہے پاکستان میں جیسے ہی ہماری حکومت آئے گی واپس آ جائیں گے. پھر انہوں نے کہا دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی. کوئی لاجیکل بات نہیں کرتے یہ لوگ. تو اتنے زیادہ وعدے، اتنی ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں. آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، اتنا ٹیکس کلیکٹ ہو جائے گا. وہ جب آئے ہیں تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس طرح کی تاریخیں دینی نہیں چاہیے کیونکہ یہ اپنا ہی مذاق اڑاتے ہیں. اب آپ دیکھیے گا کہ 5 ہفتے کے بعد یا 4 ہفتے کے بعد کیا ہوگا. فیصل واڈا صاحب کا یہی سوٹ ہر پروگرام ہر اینکر چلا رہا ہوگا اور ان کے منہ پہ مار رہا ہوگا. تو مطلب اپنا مذاق خود بنوانے کا اتنی ڈھٹائی سے یہ پی ٹی آئی کرتی ہے اپنے ساتھ. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا شوق ہے اپنی بے عزتی خود ہی کروانے کی. حسن صاحب، اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں یا درست بات کر رہے ہیں فیصل وافدہ صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے دکھوں پہ نہیں ہوتا، وہ نمک چھڑکتے ہیں زخموں پہ. اچھا، دوسرا سوال آپ کا ایک سے ایک بڑھ کے ہوتا ہے. آپ کا قصور بھی نہیں ہے، عمر ہی ایسی ہے. نہیں، وہ عمر کا قصور ہے، آپ کا نہیں ہے. ہم بھی اتنی جلدی میں ہوتے تھے آپ کی عمر میں. اندھیرے میں تیر چلانے کی اور چلوانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کوئی لمبی ڈیٹ تو دی نہیں ہے. 2-4 ہفتوں میں پتہ لگ جائے گا. برسات اگر آئی روزگار کی تو ماشاءاللہ پوری قوم بھیگ جائے گی، شاید نمونیا کا شکار ہو جائے. تب تک انتظار کر لو. Why are you bothering me؟ تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. انہوں نے اپنے لیے نتیجہ بھی خود نکالا ہے. انہوں نے، میر صاحب نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا پھر آپ بے شک 4 ہفتے بعد میری تکہ بوٹی بنا دیجیے گا. یہ خود ہی اپنے لیے فیصلہ بھی سنا کے گئے ہیں. سلیم صافی صاحب، مشتاق غنی صاحب کہہ رہے ہیں اپنے نہیں، وہ حرام ہوتا ہے. اور فیصل وافدہ صاحب کہہ رہے ہیں پلیز جی اب صاحب پلیز جی یہ
फैसल वावडा को पता है कि इंसानी गोश्त हराम होता है, तो टिक्का कबाब करके किसको खिलाना है, किसके आगे डालेंगे? ये भी बात ठीक है, इंसानी गोश्त हलाल नहीं होता। सही। साफी साहब क्या करें, मुश्ताक गनी साहब की बात पे अमल करके रोटियां कम कर दें या फिर खुश हो जाएं कि नौकरियों की बारिश होने वाली है, जिससे फैसल वावडा साहब कह रहे हैं? एंजॉय करते रहें। देखें, फैसल वावडा साहब मेरे दोस्त हैं, पिछले हफ्ते भी मेरे कुछ कमेंट्स पे बड़े नाराज़ हो गए थे, और वो जो है ना, उन्होंने सारी ज़िंदगी एक शहज़ादे की तरह गुजारी है। उनको बड़ों ने उनके लिए इतना कुछ छोड़ा है। आप उनको देखें कि बिल्कुल जिस तरह शहज़ादे की ज़िंदगी होती है, तो ये तो शुक्र है कि उसने वो बात नहीं कही है। शहज़ादे तो इस तरह भी कहते हैं ना, वो एक शहज़ादे की मिसाल के बादशाह बाहर लोग मुज़ाहरा कर रहे थे, शहज़ादे ने अपने बाप से पूछा कि जी किंग से कि ये लोग कैसे, उन्होंने कहा कि ये रोटी का मसला है उसका, तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा कि बिस्किट क्यों नहीं खाते। तो एक तो हमारे भाई फैसल वावडा साहब का शुमार उस तबके में होता है, वो न कभी ख़ुद बाज़ार गए हैं, न शुक्र है कभी नौकरी के मोहताज हुए हैं, उनके आगे पीछे नौकर चाकर होते हैं, बड़ी गाड़ियाँ, तो इन चीज़ों की संगीनियों को शायद अभी तक वो समझते नहीं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको इस खुशहाली में रखे। और इससे दूसरी बात ये है कि वो वैसे भी यारों के यार है, तो इमरान ख़ान के एक तो वो दोस्त हैं, दूसरा ये कि उनके बिल्कुल मुरीद भी हैं, और उनके इश्क में तो वो आजकल इस इंतहा तक चले जाते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि उसके लिए मजहबी हवालों से भी मसला बन जाते हैं। तो इमरान ख़ान से उनके मामला ये है कि अगर इमरान ख़ान दिन को रात कहे तो वो उसको रात कहेंगे, और इमरान ख़ान अगर कहें कि ये सामने बाबर सत्तार की जगह वो कहे कि ये फवाद चौधरी बैठे हुए हैं, तो फैसल वावडा उस पर भी यकीन कर लेंगे। तो ये कहीं इमरान ख़ान ने उनको कहा होगा कि नौकरियों की बारिश होने वाली है, तो फैसल वावडा की उनसे फिर अकीदत ऐसी है कि वो फिर जहन को इस्तेमाल में नहीं लाते। अब हमारा भी वो चूँकि इतना लाडला है, तो मैं तो कहता हूँ कि उनका ये बयान भी दुरुस्त है, और मुस्तकबिल में वो जो इस तरह के बयानात देंगे वो भी दुरुस्त समझे मेरी तरफ से। हाँ ठीक। तो बाबर साहब, फैसल वावडा साहब के जज्बात के अलावा वो वफाकी वजीर भी हैं, तो ये जो उन्होंने बयान दिया है इसके पीछे कोई खुफिया खबर है खुश होने के लिए, या फिर वैसे ही बेबुनियाद बयान है? देखिए, मैं तो बड़ा खुश हूँ अफसा। हमारे गली में कोने में घर था जो आबाद नहीं था कुछ अरसे से, उसके ऊपर अब बड़ा बड़ा वावडा हाउस लिखा हुआ है, और वो कभी स्कॉट कार भी वहाँ पे खड़ी होती है, सिक्योरिटी वाले भी खड़े होते हैं। तो मुझे पता चल गया है कि एक महीने बाद या तो वहाँ पे बड़ा बारबेक्यू हो रहा होगा, तो जिन लोगों को नौकरियाँ नहीं मिली उन्हें खाने के लिए मिलेगा, या फिर वहाँ लाइन लगी होगी और नौकरियाँ मिल रही होंगी। तो आइदर वे इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो F63 आ जाएं और उन्हें यहाँ नौकरियां मिलेंगी या खाना मिलेगा। खुशी की खबर। ये बारबेक्यू पार्टी हो सकती है, बाकी किसी घर भी जो है रिहाइश भी उसी इलाके में है जिधर फैसल वावडा जैसे लोग। इस मामले पे हमारे तजियाकारों की गुफ्तगू आप ठीक, बिल्कुल सही। मजीद प्रोग्राम में, लेकिन दिलचस्प रही गुफ्तगू फैसल वावडा साहब के इस बयान पर। हमारे तजियाकारों की राय आपने जानी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।